الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے. وقال الله تعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله. جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی. لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی. دل میں ہو جا گزین محبت رسول کی. اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے. حق نے بیان کی ہے رسالت رسول کی. دنیا میں سب سے بڑے تھے امین دنیا میں حضور. سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور. مخفی نہیں کسی پر امانت رسول کی. سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں. سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں. مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی. قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر. قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر. روشن ترافتاب سے سیرت رسول کی. بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض. بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض. ایمان کی ہے جان اطاعت رسول کی.
مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی۔ سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی۔ دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، حق سے ملی ہے جن کو معیت رسول کی۔ توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔ کفر و نفاق و شرک کی شب ہوئی تمام، کفر و نفاق و شرک کی شب ہوئی تمام، پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی۔ لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، دل میں ہو جا گزین محبت رسول کی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کے متعدد مقامات سے آیات کا انتخاب کیا ہے جس کا خلاصہ اطاعت رسول ہے۔ یہ ماہ مبارک غالباً اس کی آخری تاریخ ہے، یعنی اسلامی تقویم کے اعتبار سے پاکستان میں ربیع الاول کی 29ویں تاریخ۔ اس ملک کا ہر فرد یعنی مسلمان، چاہے پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، اس ماہ مبارک کے حوالے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے ہے۔ اور پھر جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان، ان کا ہر طبقہ اپنا ایک تعلق جوڑتا ہے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق ہو یا قرآن کریم کے فیصلوں کے۔ بس خواہشات نفس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ عشق رسول اور محبت رسول، عشق رسول، عاشقان رسول، یہ تو نعرے لگائے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں مبعوث فرمایا، اس دنیا میں کیوں بھیجا، اللہ نے قرآن کریم میں نبی کے ساتھ مسلمان کا تعلق کیسا بیان فرمایا، اس کا سرے سے پتہ نہیں۔ قرآن حکیم کی یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں نمونے کے طور پر۔ آیت نمبر 64 ہے سورہ نساء کی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول محبت کے ڈونگرے بسانے کے لیے نہیں، اطاعت کے لیے بھیجا تھا۔ جو میرے رسول کو مانتا ہے اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ اور
آیت نمبر 80 میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی بھیجے ہیں اطاعت کے لیے، اور نبی کی اطاعت کرنے والا کو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ اطاعت رسول کی نظم میں نے پڑھی تھی، اور حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے، حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر بھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کتنے دعوے بھی کرے، اس کے مومن ہونے کی صرف ایک ہی علامت ہے، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی ساری خواہشات نفس میرے لائے ہوئے نظام کے مطابق نہ ہو جائیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر شعبے کے اندر جب تک اس نے اپنی ساری خواہشات، ساری زندگی کے معاملات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اختیار نہیں کی، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مومن نہیں ہو سکتا، کہلا نہیں سکتا جب تک میری ذات اس کے اپنے باپ سے، اس کی اولاد سے اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ بن جائے، وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی باپ کے مقابلے مجھ سے زیادہ محبت رکھے، اولاد کے مقابلے مجھ سے زیادہ محبت رکھے، تمام انسانوں کے ساتھ جو بھی رشتے اور تعلق ہیں ان سب سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ محبت رکھے، پھر ایمان ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ اس بات کو صحابہ سمجھ گئے تھے، صحابہ نے اس کو سمجھا تھا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ میں اکثر آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہوں، صحابہ کو گزرے کتنا عرصہ گزر چکا ہے، کم و بیش 1500 سال ہو گئے۔ آپ اپنے خاندان کے 2-4 بزرگ پہلے، دادا پردادا، اس کا دادا پردادا، ان کی ہسٹری اتنی جانتے ہیں جتنی ابوبکر صدیق کی جانتے ہیں، یا ان کی زندگی کا نظام یا ان کے سارا کچھ جاننے میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے مسلمان کو جتنے صدیق اکبر کے بارے میں؟ سیدھی سی بات ہے، جہاں ایمان موجود ہے اس ایمان کا تقاضا نبی کی محبت، نبی سے تعلق، اور نبی کا تعلق تقاضا کرتا ہے کہ نبی کی پاکیزہ جماعت جو ہے اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے، اس کی پہچان کی جائے۔ کئی بار آپ سن چکے ہیں کہ نبی کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق نے اپنے بوڑھے باپ، پتہ ہے نا آپ کو، بوڑھے والد، ان کا نام عثمان تھا لیکن مشہور تھے ابو قحافہ کے نام سے۔ بہت دیر سے یہ ایمان لائے، شروع میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے تھے۔ ایک موقع پر ان کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے نکلے۔ ظاہر ہے کہ انسان کفر کی حالت میں ہو تو اس کے دل میں کیا ادب ہے پیغمبر کا۔ تو ابوبکر صدیق نے اس زور سے اپنے باپ کو تھپڑ مارا کہ زمین پر گر گئے۔ آج کے زمانے کا اگر ہماری طرح کا کوئی آدمی ہوتا، کوئی شخص اپنے بوڑھے باپ کو اس طرح تھپڑ مارے کہ زمین پر گر جائے، تو ہر شخص اس کو ملامت نہیں کرے گا۔ یہ ایسا ممکن ہے اس زمانے میں؟ ایسا کرنا ممکن ہے؟ کسی کی ایمان کی سطح اتنی مضبوط ہے، نبی کے ساتھ تعلق اس کا اتنا مضبوط ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کو تھپڑ مار کر زمین پر گرا دے؟
ممکن نہیں. لیکن صدیق اکبر کی ایمانی حالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی سطح ایسی تھی، اس وقت انہوں نے نہیں دیکھا کہ میرے سامنے میرا باپ کھڑا ہے. اس نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی سن کر برداشت نہیں کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور نے فرمایا کہ یہ کرنے کی بجائے آپ ان کی ہدایت کی دعا کریں. رہنمائی تو حضور نے فرما دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملامت نہیں کیا. اس لیے کہ ایمان کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ نبی کی محبت کی خاطر اپنے قریبی رشتوں کو انسان قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے، جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات پر ذرا سے اپنی خواہش کی بنا پر ماں باپ کے ساتھ گستاخی بے ادبی شروع کر دے. بات ایمان کی ہے. کوئی شخص اگر نبی کی ذات پر گستاخانہ جملے کہتا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کو برداشت نہ کرے، کم از کم اس کو سختی سے زبان سے کہے میرے باپ ہیں آپ. تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دوں، لیکن میں ایک دفعہ تنبیہ کرتا ہوں کہ آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں ایسا گستاخانہ جملے نہ نکالیں. یہ ایمان کی سطح ہے. آپ پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں غالباً، بدل کے معرکے میں صحابہ آمنے سامنے کھڑے تھے اپنے نسبی رشتوں کے. حضرت حمزہ کھڑے تھے حضرت عباس کے مقابلے میں. حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے، اور معرکہ ہوتا تو انہوں نے معاف نہیں کرنا تھا. جیسے کہ بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے تو انہوں نے غزوہ بدر کے تذکرے میں کہا ابا جان میری تلوار کی زد میں آپ آ رہے تھے، میں نے باپ سمجھ کر تلوار کھینچ لی. بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم میری نظر آپ پر پڑی نہیں، میرے نزدیک پھر کوئی رشتے کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں سوائے اسلام اور ایمان کے. ایمان اور اسلام اس کا شدت سے مطالبہ ہے اطاعت رسول. اطاعت رسول نہیں تو ایمان نہیں ہے، خود فریبی ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اصل صورتحال سے آگاہ کریں. یہ اللہ کا قرآن میں نے آپ کو سنایا. نمونے کے طور پر 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، بے شمار آیتیں ہیں. قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر ایک آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، یعنی نبی کا طریقہ آپ کا فرمان حکم سامنے آنے کے بعد بھی کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے برعکس چلتا ہے، جیسے آج ہمارا ایک زندگی کے نظام ہے. کیا ہماری شادیاں رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق ہیں؟ ہماری غمی کے معاملات نبی کے تعلیم کے مطابق ہیں؟ بالکل نہیں ہیں. ویسے اگر ہم مداحنت کریں، خاموشی اختیار کریں، یہ الگ بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ کوئی کام بھی ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. لیکن ہیں ہم مسلمان، نہ ہماری عورتیں کافر ہیں نہ ہم کافر ہیں. ہمارے یہاں کا نمازی ساتھی
مجھے بات یاد آتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کے گھر میں شادی ہوئی، اس کی بچی کی شادی ہوئی اور ساری وہ رسومات جاہلیہ ہندوانہ رسومات ہوئیں. مجھے پتہ چلا، میں نے اپنا فرض سمجھا، میں نے اس بات کا خیال نہیں کہ یہ میرا ساتھی ہے. میرا کیسا ساتھی ہے جو اتنا عرصہ میں بول بول کر تھک گیا اور اس کو ذرا بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے تو سلسلے میں الحمدللہ العظیم جتنی اللہ نے مجھے فہم عطا فرمائی مداہنت اختیار نہیں کی. آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں، آپ سارے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، لیکن میرے یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اگر ناراض ہوتے ہیں تو مجھے آپ کی ناراضگی منظور ہے، لیکن اللہ کا پیغام سنانا یہ چھوڑ دینا منظور نہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا کیا آپ نے؟ جواب کیا تھا؟ وہی بزدلانہ قسم جواب، کیا کریں جی، عورتیں نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، میری محفل میں بیٹھنے کا فائدہ کیا اس کو. میں نے تو جو ممکن حد تک تھی خدا اس کے رسول کا حکم سنایا ہے. صحابہ کرام کا تذکرہ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں علماء سے، یہ دعا کیا کریں، یا اللہ یہ جو کچھ میں نے سنا ہے یا اللہ مجھے بھی اس کو اپنانے کی توفیق دے. قادر مطلق ہے پروردگار عالم، دلوں کو پھیرنا میرے رب کا کام ہے، انسان کے اندر جرأت پیدا کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. رشتے ناطے دنیا کے یہ کچھ بھی نہیں، سب سے بڑا ناطہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. قبر کے اندھیرے اس کوٹڑی کے اندر جب ہمیں پھینک دیں گے یہ رشتے ناطے سب ختم ہو جائیں گے. وہاں پھر اللہ پر اگر ہمارا ایمان درست ہوگا وہ کام آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہی کام آئے گا. خدا کی قسم اور کچھ بھی کام نہیں آنا. ہر شخص، ہر دوست، میں آپ کی خدمت گزارش کرتا ہوں، ہر وقت اپنی قبر کو سامنے رکھیں. بہت پیار کرنے والے بہن بھائی اولاد بچے چند گھنٹوں تک تو شاید میت ہماری برداشت کریں گے، اس کے بعد برداشت نہیں کریں گے. شام ہونے سے پہلے پہلے کہنے اس کو قبر کے حوالے کر دو، وہ ساری محبتیں خاک ہو جائیں گی. اللہ اکبر. جن صحابہ اکرام کا نام رہ کر ہمارے پاس اور ہے کیا، پھر پلٹ کر ہم 1400 برس پیچھے چلتے ہیں. آئیڈیل لوگ تو وہی ہیں نا. اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، اپنے بھائی کو سمجھانے کے لیے انہی کی مثال دے سکتے ہیں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے، اللہ کے حکم مطابق تقریباً 16 یا 17 مہینے خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. آپ حضرات میں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائی، اللہ ہر ایک کو ہمیشہ نصیب فرمائے. آپ نے مدینہ طیبہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھی ہوگی، مسجد قبلتین پڑھی ہوگی یقیناً. میں نے تو اس مسجد میں نماز پڑھی تھی. یہ اب تو خیر تبدیلی آ گئی کافی، جب پرانے نشان لگے ہوئے تھے، دیواروں پر نشان لگے تھے، میں نے اس وقت نماز پڑھی 1980 میں. اس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھی تھیں. نماز کے اندر ہی اللہ کا حکم آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. میرے پیغمبر اپنا رخ پھیر لیے مسجد حرام طرف. نماز کے اندر ہی خدا کے پیغمبر مسجد حرام طرف رخ پھیر لیا. صحابہ کرام نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ حضور نے براہ راست اپنی زبان مبارک سے ہمیں نہیں فرمایا، ہم تو نماز کی حالت میں اطاعت کا یہ معنی ہے، اطاعت کی شکل یہ اختیار کہ نماز کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے رخ پھیر لیے.
یہاں چلتے ہوئے ایک بات شاید پہلے بھی میں نے اشارہ کیا ہوگا، لوگ بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے ہاں میں نام نہیں لیتا، ایک سیاسی جماعت جو مذہبی بھی ہے، پہلے مذہبی بعد میں سیاسی بنی، اس کا لٹریچر میں نے خود پڑھا، ان کے بڑے بڑے صف اول کے لوگوں نے لکھا قبلہ اول قبلہ اول بیت المقدس کے بارے میں۔ تو میں رک کر آپ حضرات کی توجہ اس طرح مبذول کرا رہا ہوں کہ قبلہ اول خانہ کعبہ ہی ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، قبلہ اول خانہ کعبہ ہی ہے۔ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام نے اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کی ہے۔ کئی دفعہ اس کی تعمیر ہوئی، سب سے پہلے اس کی تعمیر ملائکہ کرام نے کی تھی، کس شکل پر کی تھی، کس وضع پر کی تھی، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نمونہ موجود نہیں۔ تمام انبیاء اکرام اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، جو بھی ان کی شریعت کی نمازیں تھیں۔ قرآن کریم سے آپ نے یہ سیکھ لیا ہے، آپ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پہلے پارے کے آخر کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، دیواریں اٹھا رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہمارے اس عمل قبول فرما۔ پھر مرور زمانہ ابراہیم علیہ السلام کو کئی ہزار سال گزر گئے، شکست و ریخت ہوتی رہی اس تعمیر کی۔ مشرکین مکہ نے بھی اس کی ایک دفعہ تعمیر کی تھی۔ اس وقت جو آپ کو تعمیر نظر آتی ہے، یہ شکل جو ہے مشرکین مکہ والی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے اس کی تعمیر کا رخ یہ تھا کہ اس کا دروازہ بالکل سطح زمین پر تھا اور ایک دروازہ داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا تھا۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سطح زمین سے کافی کئی فٹ بلند دروازہ ہے، اس میں بھی صرف مخصوص لوگ جاتے ہیں، حکمران ٹولہ جس کو جانے دیتا ہے وہ جاتا ہے۔ یہ مشرکین کی بنائی ہوئی تعمیر۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کو بدلا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، ایک موقع پر اس کے بدلنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت بڑے بڑے فقہا نے باہم مشورہ کے فیصلہ کیا کہ جو حکومت آتی رہے گی اپنی ناموری کے لیے بیت اللہ کو توڑ توڑ کر اس کی شکل بناتی رہے گی، اس واسطے اس کو اسی حالت میں رہنا دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ اور اس سے بڑے بڑے فقہا کے فتوی کے مطابق پھر یہ شکل ایسی رکھی گئی۔ خیر، اس کی تعمیر کئی دفعہ ہوتی رہی ہے۔ اور یہ جو حتیم ہے جس دیوار کے پیچھے آپ طواف کرتے ہیں، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، چندہ کیا گیا تھا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، لیکن یہ شرط لگائی تھی متولی کعبہ نے کہ کوئی شخص حرام کا پیسہ نہیں دے گا، مشکوک پیسہ نہیں دے گا۔ تو حلال کا پیسہ اتنا تھوڑا اکٹھا ہوا کہ پورے حصے پر چھت نہ ڈالی جا سکی، مجبوراً اتنا حصہ جتنا چھت پڑی ہے اس پر چھت ڈالی گئی اور باقی حصے پر دیوار پھیر کر بتا دیا گیا کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ آج اگر آپ فرض کرو اس حتیم کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں، بے شک و شبہ آپ جس میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جانے کی توفیق دیں گے تو تمنا تو ہوتی ہے کہ دروازہ کھولتا کاش کہ میں مدر چلا جاتا. کوئی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں, حتیم میں پڑھ لیں, وہی بیت اللہ کا حصہ ہے. خیر, یہ تو خانہ کعبہ کی تحویل قبلہ کی حوالے سے میں نے بات تھوڑی سی کھول کر رکھ دی. اور پھر یہ کہ قبلہ اول خانہ کعبہ یہ قرآن کریم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. تو پہلا گھر جو انسانوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا یہ خانہ کعبہ میں ہے جو مکہ معظمہ میں. یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کا اعلان ہے. شاید کسی موقع پر میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ صحابہ کرام کی اطاعت کی شکل یہ تھی کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے جوتوں سمیت, اور جوتوں سمیت نماز اگر جوتے پاک ہوں تو پڑھنا پڑھانا بالکل جائز ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر چونکہ گلی گلی کے اندر گندگی ہوتی ہے, ناپاکی ہوتی ہے, اس واسطے جو جوتے پہن کر ہم ان گلیوں میں پھرتے ہیں ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. فوج میں جو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں ان کے جوتے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بار بار نکالا نہیں جا سکتا, ان کے لیے بالکل جائز ہے ان کے ساتھ نماز پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے کسی گوشے پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی جب حضور کو احساس نہیں ہوا. اللہ کے علم میں تو تھا, خدا سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. جبریل امین آئے اور آپ کے جوتے اتروا دیے گئے نماز کے اندر ہی. صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے جب جوتا اتارا تو صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی میرا جوتا تو اس لیے کہ اس کا ایک گوشے کے اندر کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی, تو تم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا ہمیں اس سے بات نہیں ہمارے جوتے پاک ہیں ناپاک ہیں, ہم نے اپنے پیغمبر کو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم. یا اللہ جن مقدسین کے تذکرے ہم کرتے ہیں, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی کچھ بھیک دے دے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, ایک آدمی کھڑا تھا, کون تھا کتابوں میں نام نہیں اس کا. حضور نے خطبے کے دوران فرمایا اجلس, بیٹھ جا. اسی اثناء میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے داخل ہوئے تھے, ان کے کانوں میں اجلس کا لفظ پڑا تو وہیں بیٹھ کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا. یا رسول اللہ میں نے اجلس کا لفظ آپ کی زبان مبارک سنا, میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں کھڑا رہتا. اس کا نام اطاعت ہے. حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اطاعت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ بلا تامل بلا تاخیر کر گزرے. ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ایک چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی جس میں کچھ کلر ایسے تھے جیسے زنانہ ہوتے ہیں, کوئی رنگین قسم کی چادر تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی پوچھا یہ کیا پہنا ہوا ہے, کیسی چادر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوچھنے سے انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ناگوار گزرا. حضور نہیں فرمایا تھا کہ آپ اتار دیں. یہ مسئلہ تو ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کسی مرد کے لیے ایسا لباس پہننا جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے ممنوع ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, ایک مشہور قانون ہے یہ, جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کا فرد ہوتا ہے. اور ایسی عورتوں پر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی جو مردوں کی شباہت اختیار کرتی ہیں, اور ایسے مردوں پر خدا کے نبی نے لعنت فرمائی جو عورتوں کی وضاحت اختیار کرتے ہیں. اور آپ موجودہ دور میں دیکھتے ہیں لڑکے
لمبے لمبے بال ہیں، ان کو پونیاں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ عورت ہے۔ مائیں بھی دیکھ کر خوش ہوتی ہوں گی، یہ ہمارا لال ہے۔ گھر کے بڑے بھی ان کو ٹوکتے ٹوکتے نہیں۔ خدا نے تمہیں مرد بنایا تو مرد کی وضاحت اختیار کر۔ اور لڑکیاں بال کٹوا کر بوائے کاٹ کر پھرتی ہیں، نہ مائیں ٹوکتی نہ باپ ٹوکتے ہیں۔ خدا کے پیغمبر نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ المتشبہین من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، ایسی عورتوں پر جو عورتیں ہو کر بھی مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، یا مرد ہو کر بھی عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے، خدا کی لعنت ہے۔ یہی حال وضاقتہ میں بھی ہے، یہ حال لباس کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک فضیلت دی ہے عورتوں پر۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ عورتوں پر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ وجوہ کئی ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اپنے اپر کلاس کو چھوڑ کر لوئر کلاس پر جانے والا وہ عقل مند آدمی ہے، وہ عقل سے پیدل آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ پاک سب کا محفوظ فرمائے۔ لیکن ایک بات میری گزارش کروں گا اور امید بھی یہ رکھوں گا کہ اس وقت یہ نہ خیال کریں کہ خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی عزیز بچہ، بھتیجا، بھانجا یا کوئی اور اگر ایسی حرکت کرتا ہے جو خلاف اسلام ہے، تو اس وقت پھر خاموش رہنا جرم ہے۔ آپ اپنا فرض پورا کریں۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی زبان مبارک سنا کہ یہ کیا پہن رکھا ہے، بس اتنی سی بات تھی، بس وہاں سے ہٹے واپس گئے۔ بڑی خوبصورت چادر تھی، لے جا کر چولہا جل رہا تھا اس پہ جلا دی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، حضور نے فرمایا وہ چادر نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے پوچھنے میں ناگواری میں نے محسوس کی تھی، اس واسطے میں نے اس کو آگ میں جلا دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کسی عورت کو دے دیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میں ایک عورت کو دینا گوارنے کا جس چیز سے اللہ کے پیغمبر نے ناگواری کا اظہار کیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ ہمارے پاس میرے دوستو نمونہ عمل صرف صحابہ اکرام، پلٹ کر ہم پھر پیچھے 1400 سال جاتے ہیں۔ ماضی قریب کے اندر میرے علم میں تو نہیں، یہ میرے فہم کی کمزوری ہے، ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر مشرکین مکہ کے پاس بھیجا تھا، ذہن میں آ گئی بات حدیبیہ کے مقام سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے تشریف لے گئے تھے، سن 6 ہجری کے اینڈ پر 7 کا آغاز تھا شاید۔ تو مشرکین کو جب پتہ چلا تو انہوں نے روک دیا اپنا نمائندہ بھیج کر، ہم نہیں داخل ہونے دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے کے ساتھ پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بھائی، ہم خدا کی عبادت کرنے آئے ہیں، ہمارا راستہ نہ روکو۔ تو صحابہ کے ساتھ مشورہ کہ کس کو بھیجا جائے، تو سب صحابہ کرام نے مشورہ یہ دیا ایک شخص ایسا ہے کہ شاید ان کی بات مان جائے، اور وہ ہے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ابو بکر صدیق کا مقام تو بڑا تھا، فاروق اعظم کا مقام یقیناً بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایسے وصف دیے تھے کہ زمانہ جاہلیت اور زمانہ کفر کے اندر بھی انہوں نے مشرکین پر بھی احسان کیے تھے۔ چنانچہ یہ نمائندہ بن کر گئے، ان کے ساتھ بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا،
آپ کے لیے ہم گنجائش رکھتے ہیں کہ آپ طواف کریں، عمرہ کر لیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ تو جس وقت یہ گئے ہیں تو صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ عثمان بڑے قسمت والے ہیں، جا کر خدا کے گھر کا طواف کیا ہوگا، انہوں نے عمرہ کیا ہوگا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، حضور نے فرمایا میرا عثمان ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اس پر اعتماد ہے، وہ میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور وہی بات ہوئی، جس اعتماد کا اظہار رسول اللہ نے فرمایا تھا، وہی بات عثمان نے کی، جس نے قبلے کا راستہ دکھایا اس کا بغیر ہم قبلے کی طواف نہیں کر سکتے۔ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، نہ حضور دیکھ رہے تھے نہ باقی مسلمان۔ عثمان چاہتے تو ایسا کرتے، لیکن وفاداری اور اطاعت کا وہ نمونہ پیش کیا کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں پیش کر سکتی۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا، ایران کا جو بادشاہ تھا، اس کے پاس بھیجا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی کہیں بھیجتے تھے کسی دینی مقصد کے لیے بھیجتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھے دینی مقصد کے لیے، تو کسرا نے اپنی حکومت کی دھاک بٹھانے کے لیے دعوت کا انتظام کیا، اور یہ بھی بیٹھے اور اس کی کابینہ کے جتنے کارندے تھے وہ بیٹھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کھانا کھانے کے دوران ایک لقمہ ان سے نیچے گر گیا، تو لقمہ یا کھانے کی کوئی چیز گر جائے تو حضور کی تعلیم کیا ہے؟ اس کو نیچے سے اٹھا کر اس کے ساتھ اگر کوئی گرد و غبار یا مٹی لگی اس کو صاف کر کے اس کو منہ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت حذیفہ نے ایسا ہی کیا۔ کسی نے اس کو ٹھونگ ماری، کہنے لگے اس علاقے کے اندر اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے، ایسا نہ کریں۔ حضرت حذیفہ خدا کی ارب ہر رحمت نازل ان پر، اللہ اکبر، انہوں نے بآواز بلند فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب پیغمبر کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ یہ تھے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ۔ اس وقت اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں کسرا کے دروازے پہ بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل کرا دے۔ اطاعت رسول کے نمونے جو صحابہ کرام نے پیش کیے اس کی کوئی دنیا میں نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر، آپ جانتے ہیں کہ یہ سیدنا فاروق اعظم کے فرزند تھے، لیکن ان کو خاص وصف اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا کہ یہ عشاق رسول میں سے، رسول اللہ کے عشاق میں سے، حضور کے ہر ادا کو انہوں نے اپنایا۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مکہ معظمہ جانے کا، یہ عمرے کا سفر تھا یا کوئی اور، تو راستے میں جہاں جہاں سے رسول اللہ گزرے ہیں، جہاں جہاں حضور بیٹھے ہیں، انہوں نے راستوں کو یاد کیا۔ جب یہ وہاں گزرنے لگے تو جہاں بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ضرور ہیں، چاہے ضرورت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ راستے سے ہٹ کر اگر کسی درخت کے نیچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں تو انہوں نے اس کی نقل ضرور کی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہاں بیٹھنا نہیں تھا تو یہ کیا کیا؟ کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنا رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا کرے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد میں تذکرہ کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اور ہم نہیں ہوں گے، ہزاروں برس بعد بھی ان کے تذکرے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطابق بنائی تھی۔
ایک اور شخص آپ نام سنتے رہے ہیں، عبداللہ بن ابی کا، منافقوں کا سردار تھا مگر نام عبداللہ ہی تھا۔ ایک بات میں یہاں رک کر عرض کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کے نام اپنے متعلقین کے، پوتا ہے، نواسا ہے یا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بیٹا ہے، نام شریعت کے ضابطوں کے مطابق رکھیں۔ اس بیماری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ بس میں ایسا نام رکھوں جو دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بولے بھٹکے ہوئے کہ شاید میں کو رعایت دے دوں گا۔ خدا کی قسم ایسا نام ہوتا ہے کوئی جانوروں کا بھی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے بچیوں کے نام، ظاہر بات ہے کہ ہماری آئیڈیل خواتین ازواج مطہرات ہیں اور پھر بنات مکرمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادیاں ہیں، ان کے ناموں پر نام بتانا تھا۔ اور لڑکوں کے اگر نام پوچھنے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی ہے ہماری حدیث کتابوں کے اندر، وہ کتاب الاسامی، ناموں کے سلسلے میں مستقل ابواب ہیں۔ بعض ناموں کو رسول اللہ نے تبدیل فرمایا ہے ناپسند سمجھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت جحش، ان کا نام برہ تھا، حضور نے تبدیل کیا، برہ کو پسند نہیں کیا، زینب رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ بنت حارث، ان کا نام بھی برہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ، ایک سردار کی بیٹی تھی، اس کا نام بھی برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے جویریہ رکھا۔ ہماری حدیث کتابوں کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ میرے کہنے ہے کہ مقصد یہ ہے کہ بچے یا بچیاں ان کے نام شرعی ضابطوں کے مطابق رکھیں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ان کو سوجھ بوجھ ہی نہیں کیا ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ نے دین کا شعور بتایا ہے، عطا کیا ہے، وہی نام رکھ سکتا ہے۔ میری ایک بچی جو سب سے چھوٹی ہے، اس کا نام رکھنے کے لیے میں نے 5 جلدوں کی کتاب، اعلام النساء اس کا نام ہے، جب بڑی بڑی خواتین، بڑے بڑے رتبے والی پڑھی لکھی خواتین گزری، کیا کیا نام تھے، اس کا ایک ایک ورق میں نے کھنگالا۔ لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو کہ باپ سے پوچھیں یا دادا سے پوچھیں۔ اللہ نے جب مجھے سمجھ دی ہے تو میں کسی اور سے کیوں پوچھوں؟ تو بچوں کے نام صحیح رکھا کریں۔ عبداللہ بن ابی، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اس زمانے میں تو ایسا ہے نا کہ کسی کا نام عبداللہ ہے تو کہتے پورے علاقے میں یہ نام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے رشتہ داروں میں فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے۔ میں پھر کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اس کو بخشا ہے تو تم نے معروم ہی رہنا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتے ان کو۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس گاڑی ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میرے پاس گاڑی ہو؟ ہاں جی چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اچھا نام رکھیں توفیق دی تو بھی پیچھے مت رہے۔ بڑی مشکل سے بات سمجھانی پڑتی ہے۔ عبداللہ بن ابی جن کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیں اپنے ماضی کے اندر بہت سارے نام ایسے ملتے ہیں، دادا کا نام وہی ہے، بیٹے کا نام وہی ہے، پوتے کا نام وہی ہے، پڑپوتے کا نام بھی وہی ہے۔ محمد بن محمد بن محمد بن محمد، ہماری رجال کی کتابوں کے اندر محمد کا باپ محمد، دادا محمد، پردادا محمد۔ یہ بڑے بڑے جتنے محدثین مفسرین گزرے ہیں ان میں سے اکثر کا نام محمد ہیں، جن کا ہم امام بخاری کہتے ہیں محمد بن اسماعیل، ان کا نام محمد تھا، اسماعیل ان کے والد کا نام تھا۔
تو ایک بات آپ حضرات توجہ مبذول کراتا ہوں کہ اس برکت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ ایک روایت کے اندر میں دیکھا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے، ان میں سے کسی ایک کا نام محمد نہیں رکھا تو برکتوں سے محروم رہا۔ یہ نام بھی رکھیں، رسول اللہ سے پیار ہے تو اس کے نام سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ تو ناموں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ نام پہلے نمبر کا ہے، پھر عبد الرحمن ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی جو ہیں ان کے ساتھ عبد لگا کر نام رکھیں۔ عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، عبد الرؤوف ہے، عبد المتین ہے، عبد الرزاق ہے۔ لیکن ایک بات اور، نام جو رکھیں اس کو پورا بولیں۔ عبد القدیر نام ہے تو اس کو قدیر مت کہیں، قدیر صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک جہالت بڑی عام ہے کہ عبد کا لفظ کاٹ دیتے ہیں۔ عبداللہ نام رکھیں گے تو کیا پھر عبد کا کاٹ کر پھر اللہ اللہ کریں گے؟ ہمارے اس پنجاب کے اندر یہ جہالت پر رہی ہے کہ عبداللہ کو لوگوں نے دلہ نام رکھا ہے۔ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ گلشن رابی کے چوک کے اندر دلہ بھٹی ایک بورڈ لگا ہوا ہے، نام اس کا عبداللہ تھا، لیکن بعد میں آنے والے جاہلوں نے اس کا نام بگاڑ کر اسی طریقے سے استعمال کیا۔ اب تو الحمدللہ آپ خدا کا شکر ادا کریں، خود ہی پڑھے لکھے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو ایسا امام دیا جو سچ بتاتا ہے آپ کو۔ خدا کا شکر ادا کریں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے معاف ضمیر کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے۔ خیر بات کر رہا تھا عبداللہ بن ابی، یہ ایک غزوہ میں جب صحابہ کرام واپس آ رہے تھے تو سورہ منافقون کے اندر ایک آیت آتی ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہنے لگے ہم مدینہ واپس گئے تو مہاجرین کے بارے میں وہ بدبخت کہنے لگا ہم جو عزت والے لوگ ہیں ان ذلیلوں کو نکال کر رکھ دیں گے۔ اپنے آپ کو عزت والا کہتا تھا اور صحابہ کو خصوصاً مہاجرین کو ذلیل کہتا تھا۔ جب یہ بات ان کے بیٹے کو معلوم ہوئی جو مخلص مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، تو اس نے اپنے باپ کے راستے میں تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ انہیں کہی ہے۔ کہنے جب تک آپ منہ سے نہیں کہیں کہ میں ذلیل ہوں، میری جماعت ذلیل ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، ان کے ساتھی بھی عزت والے ہیں، جب تک آپ اس کا اعلان نہیں کرو گے میں آپ کو مدینہ جانے نہیں دوں گا، قتل کر دوں گا آپ کو۔ تاہاں کہ اس کی زبان سے یہ نکلا میں ذلیل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل نہیں ہیں، میرے ساتھی ذلیل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ذلیل نہیں ہے، تب اس کا راستہ چھوڑا ہے۔ وہاں باپ بیٹے کا رشتہ نہیں تھا، یہ قصے اور کہانی نہیں سنا میرے دوستو قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے کہ اطاعت رسول ہر مسلمان پر ہے، لیکن اس کا عملی نمونہ صحابہ کرام نے پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ خدا بند قدوس ہمیں اپنی کتاب پر بھی سچا ایمان نصیب فرمائے اور اس کی تفصیلات کو بھی سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اللہ پاک اس مقصد کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن نے ایک اعلان کیا تھا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ وہ دنیا بھر کے لوگوں کان کھول کر سن، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، پوری کائنات کا رسول ہیں۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کے آسمان و زمین کی بادشاہی اور راج جس کے قبضے میں ہے۔ میرا مشن کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کہ میں اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی کی اطاعت کے اندر یہ لازمی ہے کہ اپنے عقیدے پر بھی اس کو ذرا ٹٹولے تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر، میرا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے مطابق ہے۔ میرے دوستو،
میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں سب کے ساتھ محبت ہے، لیکن مجھے اس معاملے میں ذرہ برابر کوئی پرواہ نہیں کہ میرے سچ سننے میں آپ حضرات برا مناتے تھے، مجھے یہ گوارا ہے کہ آپ برا منائیں، لیکن میں خدا کا پیغام نہیں چھوڑوں گا۔ سارے ناراض ہو جائیں مجھے گوارا ہے، خدا اس کے رسول کی ناراضگی مجھے گوارا نہیں۔ لیکن میں بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں کہ آپ کی محبت میرے دل کے اندر ہے، اسی محبت کے جذبہ سے میں خدا کا قرآن سنا رہا ہوں، نبی کا فرمان سنا رہا ہوں۔ اللہ میرے سنانے کو قبول فرمائے اور آپ کے سننے قبول فرما کر سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔